باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تفسیر قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اسی کے تحت آج ہم آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ کے نام کے حوالے سے، اس کی فضیلت کے حوالے سے ذکر کریں گے۔ یاد رکھیں سورۃ الفاتحہ کے کئی نام ذکر کیے گئے ہیں جو اس کی فضیلت کو ظاہر کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کا جو پہلا نام ہے وہ ہے الام۔ الام کے معنی ہے خیر اور بھلائی کی اصل۔ یہ سورہ مبارکہ خیر اور بھلائی کی اصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورۃ المبارکہ میں تمام خیر کو، تمام بھلائیوں کو جمع کر دیا۔ جس کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی خیر چاہیے وہ اس سورۃ مبارکہ کا ورد کرے، اس سورۃ مبارکہ کو ورد میں رائے ورد کرنے کی کوشش کرے۔ کسی بھی قسم کی بھلائی چاہیے اس سورۃ مبارکہ کو پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو کر دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو خیر بھی عطا کرے گا اور اس کو بھلائی بھی عطا فرمائے گا۔ اس سورہ مبارکہ کا جو دوسرا نام ذکر کیا جاتا ہے وہ سورۃ الاساس ہے، یعنی اچھائی پر مبنی۔ ہر اچھائی اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی ہے۔ اس سورۃ المبارکہ کا جو تیسرا نام ہے وہ سورۃ المثنیٰ ہے، یعنی اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ دوبارہ پڑھے بغیر یہ لائق شمار نہیں، یعنی اس میں کئی فضائل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی اگر ایک بھی دفعہ پڑھے جائے تو اس کو دوبارہ پڑھنے اگر نہ بھی پڑھے تو بے شمار فضائل کئی دفعہ اللہ تعالیٰ پڑھنے کا ثواب اس کو عطا فرماتا ہے۔ ایک اور نام ذکر کیا جاتا ہے جو سورت کا ہے وہ ہے سورۃ الکنز۔ الکنز کے معنی ہے کہ ہر چیز کا خزانہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام خزانوں کو اس سورہ مبارکہ میں جمع کر دیا ہے۔ تو جو لوگ خزانہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم دنیاوی خزانوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، یہ خزانہ مل جائے، یہ خزانہ مل جائے، ہمیں اگر سورہ فاتحہ کی حقیقت معلوم ہو جائے تو ہم ہر خزانہ چھوڑ کر سورہ فاتحہ کو اپنے ورد کے اندر لے کر آئیں، اور یہ حقیقت ہے۔ اس حقیقت اس بات پر مبنی ہے کہ جو لوگ سورہ فاتحہ کا ورد رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بے شمار خزانوں سے فیضیاب فرماتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا ایک اور نام جو ہے وہ ہے سورۃ الشفا۔ یہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ موت کے علاوہ ہر بیماری، موت تو ہر ایک کو آنی ہے، کوئی بھی موت سے بچ نہیں سکتا، تو ہر بیماری سے اس سورہ مبارکہ سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ کسی بھی قسم کا کوئی بھی مرض اگر آپ کو لاحق ہے، آپ کو پتہ ہے جب کسی انسان کو مرض ہوتا ہے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، ایک کونے میں پڑ جاتا ہے۔ تو جب مرض لاحق ہو تو کسی بھی مریض کو یہ سورہ مبارکہ پڑھیں اور اس پانی پر دم کریں یا اس مریض پر دم کریں، وہ پانی اس کو پلائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے ذریعے اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ اس سورہ مبارکہ کا ایک اور نام الرقیہ ہے۔ الرقیہ کے معنی کیا ہے؟ الرقیہ کے معنی ہے کہ ہر آفت، ناگانی، بلاحیات سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرماتا ہے، ہر آفت کو ٹال دیتا ہے، ہر آفت کو دور کر دیتا ہے اس بندے سے جو بندہ اس آیت کریمہ اس سورہ مبارکہ کا ورد کرتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا ایک اور نام جو ہے وہ ہے الحمد۔ الحمد کے معنی کیا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ رب کائنات کی جو صفات ہیں، یہ سورت اس کی صفات کو، اس کے کمالات کو ظاہر کرتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا ایک اور نام جو ہے وہ سورۃ الدعا ہے۔ سورۃ الدعا مطلب جو مطلوب ہے، یعنی جو دل میں طلب ہے ہماری کہ یہ مل جائے۔ جو بندے سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام خواہشات کو پورا کرتا ہے اور تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کے بارے میں روایات میں ملتا ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ صحابہ اکرام نے ایک قبیلے کے سردار کو یہ سورت پڑھ کر دفن کیا، جس کو ایک سانپ نے ڈس دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی برکت سے اس کو شفا عطا فرمائی، اور جب وہ شفا یاب ہوا اس نے 30 بکریاں صحابہ اکرام کو تحفتاً ہدیۃً پیش کی۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب وہ صحابہ پہنچے، حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہیں 30 بکریاں ملی ہیں تو اس میں سے میرا حصہ بھی دو۔ حضور علیہ السلام کو انہوں نے حصہ عطا فرمایا۔ تو اگر کوئی بندہ دم کرے اور اس کی اجرت لے تو یہ بھی جائز ہے، اجرت دے سکتا ہے، وہ اپنے وقت کے طور پر وقت کی اجرت دے سکتا ہے، قرآن پاک کو پڑھانے کی اجرت دے سکتا ہے۔ تو شریعت میں اس حوالے سے
رخصت دی گئی ہے کہ قرآن مجید کو قرآن حمید پڑھنے یا اس کو پڑھ کر دم کرنے کی کوئی بندہ اجرت دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن اگر فی سبیل اللہ کرے تو اس کے بڑے فضائل ہیں، بڑے کمالات ہیں، بڑی رحمتیں ہیں، بڑے رتے ہیں، تو فی سبیل اللہ کرنے کے زیادہ فوائد ہیں، تو کوشش کریں فی سبیل اللہ کیا جائے، اور اگر کوئی تحفہ کچھ دے دے تو وہ رکھ لینا بھی صحابہ کرام کی سنت ہے۔ میرے پیارے عزیز ساتھی اور دوستو، ہم اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آج ہم نے تفسیر قرآن کے تحت اس سورہ مبارک سورہ فاتحہ کی نام کے حوالے سے گفتگو کی۔ انشاءاللہ اگلی درس میں ہم اس سورۃ المبارکہ کی تفسیر کے حوالے سے ایک ایک آیات پر تفصیل سے مفصل گفتگو کریں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے فہم سے، قرآن مجید کے نور سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔